بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اسلامیات اختیاری 4th ایئر کے پیپر کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا سوال اس کا تعلق ہے تعارف حدیث کے ساتھ، یعنی آگے ہم نے جو احادیث پڑھنی ہیں اس سے پہلے حدیث کے متعلق چند ابتدائی باتیں، اسے ہم تعارف حدیث کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ آپ کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے حجیت حدیث، ہم اس کو نام دیں گے۔ حجیت حدیث یعنی اتھارٹی آف سنہ، اتھارٹی آف حدیث، یعنی اس چیز کے دلائل ہوتے ہیں، اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث ہی سب سے معتبر ذریعہ ہے، یا جس طریقے سے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے اسی طریقے سے احادیث رسول جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کی طرح ایک وحی ہیں۔ جس طریقے سے ہم قرآن مجید سے تعلیمات لیتے ہیں، اسلام کے احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے جو احکام ہیں وہ حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ہم ثابت کریں گے۔ پہلا یہاں پہ ٹاپک ہے حجیت حدیث۔ دوسرا یہاں پہ ٹاپک ہے حفاظت حدیث یا تدوین حدیث، یعنی حدیث کو کس کس انداز میں محفوظ کیا گیا، لکھ کے محفوظ کیا گیا، یاد کر کے محفوظ کیا گیا، کس دور میں کس نے کس انداز سے حدیثوں کو لکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کس طرح لکھا گیا، ان کے شاگردوں تابعین کے دور میں کس طرح لکھا گیا، بعد میں چلتے چلتے حضرت امام بخاری، امام مسلم وغیرہ ان کے دور تک جو حدیث کے اندر جو آتی گئی، حدیث کو لکھنے کے اندر وہ درجہ بدرجہ بہتری آتی گئی، اس سارے چیز کو ہم کہیں گے تدوین حدیث، حفاظت حدیث۔ یہاں دوسرے سوال میں جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ تو یہاں کل 3 سوال ہیں، آپ اس میں سے اگر حجیت حدیث اور تدوین حدیث 2 سوال کر لیں گے تو آپ کا یہاں یہ سوال کلیئر ہو جائے گا، 3 میں سے 2 سوال۔ پھر آگے تیسرا سوال ہے آپ کا احادیث۔ یہاں آپ دیکھیں گے، آپ کتاب اگر دیکھیں، سلیبس دیکھیں تو آپ کی 46 احادیث ہیں۔ تو اس میں آپ اگر پہلی 20، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 20 کے بجائے اگر آپ پہلی 25 احادیث جو ہیں نا وہ یاد کر لیں تو آپ کا یہ والا سوال الحمدللہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ انداز آپ یہ اختیار کریں کہ ہر حدیث کا ترجمہ اچھے انداز سے کریں، کیوں کہ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور اس میں 8 نمبر کا ترجمہ اور باقی 12 نمبر کی آپ تشریح کریں گے۔ جب آپ ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے آپ کے وہ 8 نمبر آپ کو مل جائیں گے، اور اس ترجمے کی بیس پہ آپ پھر تشریح کرنا آپ کو آسان ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکیں گے۔